بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو درود عاشقو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا صبح نکال نہ دے تو تم کو بہشت سے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب سے دروازے مسند ہوئے اس سے کہ شیطان دنیا میں ہے بہشت میں اور مجھ سے اس سے کیا لاق ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا چکے۔ پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے، گنہگار کرے گا۔ مکروہ فریب سے اس میں بے پرواہ ہوں۔ یہ کہا بس ایک روز ابلیس لعین قصد کیا آدم علیہ السلام کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدا کا جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے میں مسند دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ذریعے سے بہشت کے اندر جائے۔ اتفاقاً ایک طاووس کنگری پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاووس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں سے۔ خدا تعالیٰ نے طاووس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا انظر الجنۃ، یعنی میں بہشت کو دیکھتا ہوں اور جانا چاہتا ہوں۔ طاووس نے کہا مجھے حکم خدا کا نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ شیطان بولا تم مجھے بہشت میں لے جا تو ایسی ایک دعا سمجھاؤں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور عمل کرے تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوگی۔ ایک تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور نہ مرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھ کر اور کنکر سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے اور طاووس نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے اندر کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں سے۔ حق تعالیٰ کے سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطے کہ تو مجھے بہشت میں لے جائے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا۔ ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا کہ تو مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو اس درخت کے پاس پہنچایا تب وہ ملعون مکروہ فریب سے اپنے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کی پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا۔ اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلماں سب کے سب مجتمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سب آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے حوا پوچھنے لگیں کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں نہ رہے گا، وہ میں بہشت رہے گا، نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ اور کہا قول تعالیٰ قالا یا آدم حل ادلک، ترجمہ کہا شیطان نے اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت کے جس نے زندگی جاوید ملی اور بادشاہی پرانی نہ ہوا، اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں تمہاری بدی تمہیں چاہتا ہوں بلکہ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا انی لکم لمن ناصحین، ترجمہ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر کھینچ لایا ان کو فریب سے۔ پہلے جس نے جھوٹی قسم کھائی سو ابلیس لعین تھا، بس حوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کیا کہ یہ سچ کہتا ہے، تب اس نے فریب کر کے اس درخت پر ہاتھ مارا۔ 3 دانے گندم کے ایک تو آپ نے کھایا اور دوسرا آدم علیہ السلام کے کھلایا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تفسیر میں کہا ہے کہ جب حوا نے گندم خوشی سے توڑنے لگی تو گوشوں کی جگر سرخ ہوئی اور ایک قطرہ خون اس سے ٹپکا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہیں بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں ایک کم خون سے آلودہ کروں گا، ہر بیٹیوں کے ہر مہینہ ایک کم تر خون سے آلودہ کروں گا، اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ بس آدم علیہ السلام بہشت میں جب تک پر جما بیٹھے، گندم خود بخود ان کے موجود ہوا۔ جب بولے شرعی اس کی حضرت کو معلوم ہوئی، تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں نشے، مجھے دور لے جا کے رکھ کہ اس نے کھانے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تخت نے ان کو باہر 1000 سال کی راہ میں لے جا کر رکھا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم موجود ہوا، غرض جہاں کہیں آدم علیہ السلام بیٹھے وہاں گندم بھی موجود ہو جاتا تھا۔